قرآن مجید کو خود پڑھو، خود سمجھو اور اس پر عمل کرو، کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے آیات پڑھ کے اس سے جو نا وہ باطل مفہوم نکال کے پیش کیا جاتا ہے اور الٹا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر رہنمائی کے، بغیر کسی ماہر کی تعلیم کے خود سمجھنا اس طرح ہوتا، خود سمجھنا آسان ہوتا، تو اللہ رب العزت جل شانہ کتابیں نازل کر کے لوگوں کو کہہ دیتا کہ میں نے کتابیں نازل کر دی ہیں اور اب اس کو خود سمجھو اور خود پڑھو اور خود اس پر عمل کرو، جبکہ ایسا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر کتابیں، صحیفے نازل فرمائے اور ان صحیفوں اور کتابوں کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلم بنایا، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب اللہ نے بیان کیا متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضور کا منصب بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور ان کا منصب کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ علیہ مردوان قرآن عربی زبان جانتے تھے، عربی کے بڑے ماہر تھے، ادباء، بلغاء، فصحاء تھے، لیکن عربی جاننے کے باوجود، عربی کا ماہر ہونے کے باوجود صحابہ علیہ مردوان قرآن سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج تھے۔ اب یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن سکھانے میں اپنے رسول کا محتاج ہے، یا اللہ سکھانے میں احادیث کا محتاج ہے، یہ مطلب نہ نکالے۔ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت جل شانہ قادر ہے، وہ اپنی مخلوق کو اپنی معرفت کروانے پر قادر ہے، اسے کسی کے محتاجی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کروانے میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب اس کا کوئی باطل رزلٹ نکالے کہ نعوذ باللہ اللہ اپنی معرفت کروانے میں نبیوں کا محتاج ہے، تو یہ اس کا احمقانہ انداز ہوگا۔ اللہ اپنی معرفت کروانے میں رسولوں کا محتاج نہیں، ہاں ہم اللہ کی معرفت کرنے میں رسولوں کے محتاج ہیں۔ اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی کتاب سمجھانے میں حدیث کا محتاج نہیں، ہاں ہم اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے محتاج ہیں۔ صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے محتاج تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو معلم کا منصب عطا کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا، حضرت عمر نے کبھی نہیں کہا، عثمان غنی مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ حضور ہمیں عربی آتی ہے، آپ رہنے دیں، ہم قرآن کو خود سمجھ لیں گے۔ کبھی کہا ہے؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت دکھائے جس میں صحابہ نے کہا ہو کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے اور ہم عربی کے بڑے ماہر ہیں تو ضرورت نہیں آپ کی، ہم خود سمجھ لیں گے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سیکھا اور سمجھا ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ موطا امام مالک میں روایت لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 8 سال لگ گئے ان کو سورہ بقرہ سیکھتے ہوئے۔ کیا نعوذ باللہ ان کا کوئی حافظہ کمزور تھا؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت کے احکام اور اس سے متعلقہ جتنے اسرار و رموز اور اس کی غوامض ہے، اس کی پوری تحقیق ہے، وہ سیکھنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو 8 سال لگے۔ اور شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ لے کے کہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی سید عمر بن خطاب نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سورۃ البقرہ 12 سال میں سیکھی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے جو غوامض اور اس کی تحقیق اور اس کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر گہرائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن سکھایا اور صحابہ نے حضور سے قرآن سیکھا۔ کبھی نہیں صحابہ نے یہ کہا کہ حضور ہمیں عربی آتی ہے، آپ رہنے دیں ہم خود سیکھ لیں گے۔ جب ان کو عربی آنے کے باوجود، عربی کے فصحا بلغا ہونے کے باوجود وہ قرآن سیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے محتاج ہیں، تو پھر بعد والے دکاندار اور اس طرح کے جو بالکل سادہ عوام الناس ہے وہ کہیں کہ ہم خود قرآن سمجھ لیں گے، ہمیں کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ ان کے لیے گمراہی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے، ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں ہے، تو اہل ذکر سے سوال کرو اور سوال کر کے اس کا علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ خود قرآن پڑھو اور اس سے معانی اور مطالب خود سمجھو۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43 ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کن کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم۔ ان کو کون سمجھتا ہے؟ عالم سمجھتے ہیں، ان کو علماء سمجھتے ہیں۔ یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور پھر علماء سمجھ کے لوگوں کو اس کی تفہیم، اس کا علم دیتے ہیں، لوگوں کو وہ سمجھاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن مجید سمجھنے میں احادیث کے ہم محتاج ہیں، اور احادیث کو سمجھنے میں ہم اسلاف کے فہم اسلاف کے محتاج ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جتنے گمراہ اور جتنے بدعتی فرقے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو قرآن جو ہے وہ کسی کی ضرورت نہیں ہمیں قرآن سمجھنے میں، ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ نتیجتاً وہ گمراہ اور بے دین ہوئے۔ اب دیکھیں جتنے گمراہ فرقے، مثلا جو زمانہ قدیم میں گمراہ فرقے گزر چکے ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان کا مستدل یعنی یہ دلیل جو لے کے آتے تھے، کیا گرنتھ وید یا کوئی تورات زبور پڑھ کے کوئی دلیل پیش کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے تھے۔ اب صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، جو خوارج کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کوٹ کی ہیں خوارج کے باب میں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خارجیوں کی علامت بیان کی، نشانی، حدیث نمبر 5058 حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن بڑا پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور یتلون کتاب اللہ رتوبا، وہ قرآن کو بڑا مزے سے قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کتاب الاعتصام والسنہ، سنن ابی داؤد کی اٹھا کے دیکھیں، اس میں ہے کہ لیست قراءتکم الی قراءۃ شیعہ، اے صحابہ وہ خارجی اس قدر قرآن پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود وہ دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح کہ تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو مشرک کہا۔ سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب منبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، اعلان کر دیا اور نعرے مارنے شروع کر دیے، اشرکت فی دین اللہ رجال، اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا کے شرک کیا ہے، تو مشرک ہو چکا ہے، تو کافر ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل، کلمہ حق ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، مگر ان کی مراد باطل ہے۔ مراد کیا ہے؟
کلمۃ حق اریدا بہل باطل، کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے جو خارجی مطلب لیتے تھے ان کا مطلب، ان کا معنی باطل ہے، قرآن کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب وہ نکالنا چاہ رہے تھے۔ تو خارجیوں نے کیا پڑھا؟ قرآن۔ اب ایک معتزلہ، قدیم زمانے میں فرقہ گزرا معتزلہ، اب ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یقین جانے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنا جو گمراہ عقیدہ وہ بیان کرنے کی ناپاک جسارت کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، قرآن بھی شے ہے، اللہ قرآن کا بھی خالق ہے، اور جس کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو قرآن پڑھ کے انہوں نے اپنا گمراہانہ عقیدہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ صحیح مطلب ہے وہ اہل سنت کے علماء نے بالکل واضح کر کے پیش کر دیا۔ تو پیارے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کا جب تک صحیح مفہوم واضح نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ جتنے گمراہ فرقے، جتنے بھی اس طرح کے جو باطل فرقے گزرے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھ کے گمراہی حاصل کی ہے، قرآن پڑھ کے گمراہی لی ہے، انہیں قرآن نے ہدایت نہیں دی۔ اب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بھئی قرآن ہدایت کے لیے ہے، یہ تو اللہ کا اعلان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت متقین حاصل کرتے ہیں۔ گمراہ لوگ جب گمراہی کا رستہ اختیار کریں گے، جب پہلا زینہ ہی ان کا بے دینی اور گمراہی ہوگا، تو پھر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن کئی لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن سے وہ گمراہی اخذ کرتے ہیں، قرآن سے وہ گمراہی حاصل کرتے ہیں، قرآن تو ہدایت دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی متقین اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اور جو غلط رستے اختیار کر کے قرآن کا مفہوم بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، انہیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اس صورت نے ان کی نجاست کو نجاست کے ساتھ بڑھا دیا۔ کس نے بڑھایا؟ صورت نے، قرآن کی صورت نے ان کی نجاست کو بڑھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ارشاد فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ کون؟ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ تو قرآن ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑھا دیتا ہے، کس میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ یعنی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن سے ہدایت کرنے کے موڈ، ہدایت لینے کے موڈ میں نہیں ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق وہ ہدایت حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن سے وہ قرآن پڑھ کے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ۔ قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن سے یہ لوگ گمراہی خود حاصل کرتے ہیں، قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب رستہ غلط اختیار کریں گے، جب کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر چلیں گے اور اپنی من مرضی کریں گے، تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے 2951، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، اپنی رائے سے یعنی اپنی مرضی سے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب اور اس کی منشا اور مراد اور اس کی تفسیر وہ نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے وہ الٹا کوئی مطلب قرآن کا نکال رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کلام کیا۔ تو ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ماہر کی رہنمائی ضروری ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے اور نبی کریم علیہ السلام جو انہیں ارشاد فرماتے اس کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کی منشا اور مراد تک نہیں پہنچ سکے۔ صحیح بخاری میں مشہور واقعہ حضرت سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا کہ جب قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جس میں روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے کے بارے میں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ اب یہ بظاہر یہ لفظ ہیں کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کا ڈورا، حقیقت اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب تک نبی کریم علیہ السلام نے بیان نہیں کیا صحابی رسول کو مطلب سمجھ نہیں آ سکا۔ انہوں نے کیا کیا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رات کو 2 ڈورے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، رات بار بار اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فرق نہیں کر پاتے، صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں تو رات اس طرح میں نے رات گزاری ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ سفیدی اور سیاہی کے ڈوروں سے تیرے یہ ڈورے مراد نہیں ہیں، بلکہ سفیدی کے ڈورے سے مراد صبح کا اجالا ہے اور سیاہی کے ڈورے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جب تعلیم دی اور قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھایا تو صحابی کو سمجھ آیا۔ صحابہ حضور سے سیکھتے تھے، اور وہ صحابہ جو بعد والے صحابہ تھے اکابر صحابہ سے جو دوسرے درجے پر تھے، وہ صحابہ اکابر صحابہ سے قرآن مجید سیکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو حکم دیا تھا، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4999 حدیث ہے، ارشاد فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، اے میرے صحابہ 4 بندوں سے قرآن حاصل کرو۔ کتنوں سے؟ 4 سے۔ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ وہ کون سے ہیں؟ من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، سالم سے قرآن سیکھو، اور معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے قرآن سیکھو۔ تو صحابہ بھی اپنے طور پہ قرآن نہیں سیکھتے تھے، بلکہ جو حضور کی بارگاہ میں موجود تھے وہ نبی کریم علیہ السلام سے آ کے پوچھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو بعد والے صحابہ تھے وہ اکابر صحابہ یعنی عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا سالم، حضرت سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان صحابہ سے قرآن سیکھتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو اعلان کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5000 ہے، واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں، صحابہ کو علم ہے کیا کہ انی من عالمہم بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو ظاہر جو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے اور صحابہ ان سے آ کے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے یا اکابر صحابہ سے، پھر تابعین صحابہ سے، اور اتباع التابعین تابعین سے، اس طریقے سے یہ تسلسل بحمد اللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں خود قرآن سیکھوں گا، تو وہ سوائے گمراہی کے حاصل
کچھ نہیں کر سکتا، اسے گمراہی ملے گی، ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی حوالے سے جو میں نے شروع میں مقدمے میں تمہیداً بیان کر دیا کہ اسماعیل دہلوی نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا اور تقویۃ الایمان میں کہا کہ جناب قرآن مجید کو خود سمجھو، خود سیکھو، کوئی ضرورت نہیں کسی ماہر کی۔ یہ کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر اس کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 48، الباب الثانی، اسباب و صعوبت فہم المراد من الکلام۔ فرماتے ہیں کلام اللہ قرآن مجید کی مراد کو سمجھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے اسباب، کہ قرآن مجید کی مراد کو سمجھنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح کی اشیاء اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے متعدد علوم کی ضرورت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں فنقول، ہم اس کو بیان کرتے ہیں بسبب استعمال لفظ غریب۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسے کلمات استعمال ہوتے ہیں جو غریب الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ غریب عربی اصطلاح میں، عربی ٹرم میں وہ بول رہے ہیں، غریب کا مطلب کہ اجنبی، عام عربی زبان میں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وہ غریب الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ نقل و معنی لفظ عن صحابت و تابعین و سارے اہل المعانی، کہ اس لفظ کا معنی ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لیں گے کہ صحابہ نے اس کا کیا معنی کیا، تابعین نے کیا کیا ہے، اور اہل معانی اس کا کیا معنی کرتے ہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور کبھی لقلت الاطلاع علی الناسخ والمنسوخ، کبھی اس کا مطلب قرآن کی آیت کا نہیں سمجھ آتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ پر اطلاع نہیں ہوتی۔ وَإِحْيَانًا، اور کبھی لِلْغَفْلَةِ عَنْ اسباب النزول، کبھی قرآن مجید کی اس آیت کے اسباب نزول کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس موقع پر اور اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا، تب دشواری پیش آتی ہے۔ وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَوِ الْمَوْصُوفِ أَوْ غَيْرِهِمَا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک چیز کو اس کا حکم فرماتا ہے لیکن مضاف الیہ میں سے مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا صفت موصوف میں سے موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کسی اور چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز کے موصوف کے حذف ہونے کی وجہ سے، اس مضاف کے حذف ہونے کی وجہ سے اس کی مراد ظاہر سمجھ نہیں آتی۔ وَإِحْيَانًا لِإِبْدَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، کبھی کسی لفظ کو کسی لفظ سے بدل دیا جاتا ہے، اور ابدال حرفن بحرفن، یا کبھی ایک حرف کو حرف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اسمن بے اسمن، یا ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدل دیا جاتا ہے، اور فعلن بے فعلن، اور لذکر الجمع مکان المفرد، کبھی کہتے ہیں کہ مفرد کی جگہ پر جمع کا استعمال کر دیا جاتا ہے اور کبھی جمع کی جگہ پہ مفرد کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اور الالتفات من الخطاب الى الغیبہ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطاب تو مخاطب سے ہوتا ہے لیکن بات غیب کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ وَإِحْيَانًا لِتَقْدِيمِ مَا حَقُّ التَّأْخِيرُ اور بالعکس، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا حق مقدم ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور جس کا مؤخر حق ہے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ انتشار الضمائر اور تعدد المراد من اللفظة الواحدة، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انتشار ضمائر کا مسئلہ بنتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کی مراد کئی معانی ہوتے ہیں اور کئی اور متعدد معانی کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے۔ وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ التَّكْرَارِ وَالْإِتْنَابِ، کبھی کبھی تکرار اور اتناب یعنی اس کو لمبا کر دینا، اس کو طویل کر دینا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور بسبب الاختصار والایجاز، کبھی اختصار اور ایجاز قرآن مجید میں اس کو بروئے کار لایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کی مراد کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ استعمال الکنایات والتعریض والمتشابہ والمجاز العقلی، قرآن مجید میں چونکہ قرآن مجید پورا فصاحت و بلاغت سے بھرا پڑا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کبھی کسی چیز کو کنایتاً ذکر کرتا ہے،
کبھی تعریضاً کبھی متشابہات ذکر فرماتا ہے، کبھی مجاز عقلی بیان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان علوم و فنون پر جب مہارت تامہ اور دستر سے کاملہ حاصل نہ ہو تو قرآن مجید کی ان مفاہیم کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ظاہر ان وجوہات کی بنا پر، اسباب کی بنا پر مشکل پیش آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آگے ذکر کرتے ہیں فَيَنبَغِي لِلْإِخْوَةِ السُّعَدَاءِ، فرماتے ہیں سعادت مند بھائیوں کے لیے بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے ان یطلعوا فی مبدأ الکلام علی حقیقت هذه الامور، فرماتے ہیں ان امور کی حقیقت پر مطلع ہوں، پہلے ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، وعلی شیء من امثلتها، اور دیگر ان کے علاوہ دیگر جو چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ان کو سمجھیں، اور ان کو سمجھنے کے بعد پھر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے پوتے اسماعیل دہلوی کیا گل کھلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کا رستہ بتا رہے ہیں کہ ہر جناب وہ ریڑھی چھابڑی والا ساجا ماجا اور دکاندار جو مرضی قرآن کو اٹھ کے اب خود پڑھے اور خود سمجھے، کسی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ گویا کہ گمراہ کرنے کا لوگوں کو ایک دوسرا اصول ہے، بدعت کا دوسرا اصول ہے۔ اس حوالے سے جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں اور جو خصوصاً قرآن مجید کی آیات پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے، تو قرآن کو سمجھنا اور اس کا مطلب مفہوم بیان کرنا بڑا آسان ہے، ایسے مولویوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس اشکال کا میں انشاءاللہ تفاسیر کی روشنی میں جواب دوں گا کہ اس آیت کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب کیا ہے۔ پہلے تو یہ میں جو نا وہ الزاماً عرض کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے ماہر کی رہنمائی کی، تو ان کے لیے ایک سمجھے چیلنج اور تحدی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے جو عام بندہ عالم نہیں ہے اس کے سامنے قرآن مجید رکھ دیں اور کہیں سے وہ آیات جن کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ظاہر ہے اس کو رکھ کے اس سے اس کا مطلب پوچھ لیں، اس کو کہیں کہ اس کا مطلب بیان کر، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگے گا تفسیر کی طرف جائے گا کہ اس کی تفسیر دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ تفسیر پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی عالم نے کی ہوگی، کسی نہ کسی مفسر نے کی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا وہ مفہوم سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ یا عالم تفسیر کرے گا تو وہ احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں تفسیر کرے گا، اور قرآن مجید کو تفسیر کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو سمجھنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اب غیر مقلدین کی طرف سے دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، اصول حدیث پر پوری نہیں اترتی، تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن کو یہ اپنے بنائے اصولوں کے مطابق ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ جناب راوی مدلس ہے، فلاں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حدیث کو سمجھنے کے اصول ہیں، اسماء و رجال، اصول حدیث، یہ حدیث کی معرفت کے لیے کیا ہے؟ اصول ہیں۔ تو بھئی جب حدیث کو اصولوں کے بغیر اور اسماء و رجال اور اصول حدیث کے علم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور حدیث کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن کے علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن کے جو علوم ہیں ان کو سمجھے بغیر قرآن کو صحیح طریقے سے کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب قرآن مجید کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی ہیں، ظاہر کتاب اللہ کی جو اقسام ہیں، خاص ہے، عام ہے، مشترک، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، کبھی کوئی مسئلہ عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے، یہ کتاب اللہ کی اقسام ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کسی بھی آیت کا مفہوم جو ہے، اس کا جو صحیح محمل ہے وہ آپ متعین نہیں کر سکتے۔ یہ مفسرین نے اس کی تفسیر کرنے کے لیے اور قرآن کی صحیح منشا اور مراد کو سمجھنے کے لیے یہ علوم و فنون جو ہے وہ باقاعدہ سے ان کو مدون کیا ہے۔
جس طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین نے اصول حدیث، اسماء و رجال اور دیگر علوم و فنون کو جو مدون کیا ہے، اس طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مفسرین کرام نے ناسخ منسوخ اور دیگر جو ساری جو چیزیں ہیں قرآن کے جو علوم ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، ناسخ و منسوخ ہے، اور جو خاص عام مشترک مبل حقیقت مجاز سری کنایا ظاہر ناس مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ، یہ ساری چیزیں مفسرین نے ان کو باقاعدہ سے مدون کیا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے سورۃ القمر میں۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 4 مقامات پہ اس بات کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں تفاسیر کی روشنی میں۔ یہ ہمارے پاس تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، غیر مقلدین کے ہاں بڑی معتبر اور مستند تفسیر مانی جاتی ہے، اور عام جو طبقہ ہے اس کتاب کو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتاب تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لکھتے ہیں یعنی حَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ، یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، حَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ یعنی اس کو پڑھنا، اس کی قرات ہم نے آسان کر دی۔ وقال سدیو، اور سدی کہتے ہیں یسرنا تلاوتہ علی الالسن، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کی زبانوں پر اس کی تلاوت آسان کر دی۔ وقال الضحاک، اور امام الضحاک کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ قرآن کو آدمیوں کی زبان پر آسان نہ کرتا، مستطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ، تو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا، استطاعت نہ رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوگوں کی زبانوں پر پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ یہ مطلب ہے آسان کرنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اٹھ کے قرآن کو سمجھے اور عمل کرے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ ہے تفسیر ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جو تفسیر ہے، مشہور جو کتاب ہے تفسیر ابن عباس، اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، حَوَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ لِلْحِفْظِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ وَيُقَالُ، اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے، حَوَّنَّا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کی قرات کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، یاد کرنے والا؟ فَهَلْ مِن طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانُ عَلَيْهِ، ہے کو طالب علم کہ اس کی اس پر مدد کی جائے اور اس کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا اور یاد کرنا آسان کر دیا جائے۔ تفسیر ابن عباس گزری۔ یہ ہمارے پاس ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مجاہد تابعی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد سیدنا امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرآن مجید کی جو اس آیت کی تفسیر انہوں نے نقل کی ہے۔ مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا معنی کیا ہے؟ قال مجاہد، یہ حدیث نمبر 4869 سے نیچے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اسی آیت کی تفسیر میں کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے ہیں۔ قال مجاہد یسرنا حَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ، امام مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کی قرات کو لوگوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا۔ یہ ہے تفسیر قرطبی۔ امام قرطبی علیہ رحمہ اپنی اسی تفسیر میں لکھتے ہیں، اے سخلّاہ للحفظ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَأَعَنَّا عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ، اور جو قرآن کو حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا اور اس پر اس کی معاونت کی، یعنی اس کی مدد کی۔ یہ ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب
تفسیر کی زاد المسیر فی علم تفسیر، امام ابن جوزی لکھتے ہیں للذکر اے للحفظ والقراءہ، شروع سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اے سہلناہ یعنی سہل کر دیا، آسان کر دیا، للذکر اے للحفظ والقراءۃ یعنی حفظ کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ اے من ذاکر یذکرہ، ہے کوئی پڑھنے والا ذکر کرنے والا اس کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، وَيَقْرَؤْهُ اور اس کو پڑھے، وَالْمَانَى هُوَ الْحَثُّ عَلَى قِرَاءَتِهِ وَتَعَلُّمِهِ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ابھار رہا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے، شوق دلاتا ہے عَلَى قِرَاءَتِهِ وَتَعَلُّمِهِ، قرآن مجید پڑھنے پر اور اس کے سیکھنے پر۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس تفسیر سے بھی یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے اور قرات کرنے کے لیے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کہ علماء کا سہارا، علماء کی رہنمائی قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو، اپنے امتیوں کو حکم دیا ہے کہ قرآن مجید سیکھنے میں، سمجھنے میں اپنے علماء کی رہنمائی اختیار کرو اور علماء کا سہارا لو۔ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 اور 368 پہ 378 پہ یہ حدیث ہے، اور حافظ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پہ اس حدیث کو لے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں اور امتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے پر کو بعض پہ مارا، یعنی قرآن کی ایک آیت کا مطلب غلط اور دوسری کا اس کے ایک اپوزٹ کر دیا، قرآن کے بعض حصے کو بعض پر مارا، حالانکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا۔ تو فرمایا تم بعض حصے کو بعض کے ساتھ مت جٹلاؤ، فما علمتم منہ فقولوا، جتنا تمہیں علم ہے بس اتنا کہو، وما جہلتم فقلوہ الی عالمہ، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فقلوہ الی عالمہ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو، اپنی رائے سے کام نہ لو، اپنی رائے کو قرآن میں اور سنت میں اور قرآن و سنت کی تفہیم میں دخل نہ دو، بلکہ فقلوہ الی عالمہ، وما جہلتم فقلوہ الی عالمہ، جس سے تم جاہل ہو اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فقلوہ الی عالمہ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ تو عالموں کی طرف قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن سیکھنے میں، دین سیکھنے میں عالموں کے پاس جاؤ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور قرآن کہتا ہے تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، حضور فرماتے ہیں فقلوہ الی عالمہ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو عالم کے اس کو سپرد کر دو۔ لہذا یہ دو جو گمراہی کے اصول بنائے گئے ہیں کہ اپنے اسلاف کے پیچھے نہ چلو، اپنے اکابرین کے، اپنے آباء و اجداد جو اہل حق ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، بس تم اپنی مرضی کرو، اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ دونوں گمراہی کے ایسے اصول ہیں کہ جتنے بدعتی لوگ ہیں انہوں نے گمراہی کے یہی دو اصول اختیار کیے ہیں۔ سمجھیں کہ گمراہی پھیلانے کو یہ دو چیزیں لازم ہیں، اور آج جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اہل سنت کے لوگوں کو اپنے عقیدے سے برگشتہ کرنے کے لیے اور عقیدہ حق سے بہکانے کے لیے یہی دو رستے اختیار کرتے ہیں، اور ہندوستان میں سب سے پہلے یہ رستہ اختیار کی ہے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں۔ دونوں گمراہی کے اصول لکھے ہیں کہ قرآن کے اپنے اسلاف کی پیروی نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ قرآن خود پڑھو اور کسی سے رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ تو اہل سنت اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کا دامن تھام کے رکھیں، اور قرآن و سنت کا جو مفہوم ہمارے اسلاف نے اور علماء جو صحیح طریقے سے سمجھاتے ہیں اس کے مطابق